بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم جیسے معمولی انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ میں تم جیسے انسان کو نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ میرے خواب بہت اونچے ہیں اور میں کسی ایسے انسان سے شادی کروں گی جو میرے خواب پورے کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ تمہیں تو اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے سے فرصت نہیں ملتی، تم کیا میری ضروریات اور میری خواہشات کو پورا کرو گے؟ خبردار جو تم نے دوبارہ مجھ سے اس طرح کی کوئی بات کرنے کی کوشش کی، اور اگر تم رشتہ لے کر میرے گھر میں آئے تو میں تمہیں سارے جگ کے سامنے رسوا کر دوں گی۔ 26 اکتوبر 2022 کا یہ دن قاسم کے لیے بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ اس دن اس نے بہت ہمت کر کے سائرہ سے بات کی تھی، لیکن بدلے میں اس لڑکی نے ہمیشہ کی طرح قاسم کا دل توڑ دیا۔ بچپن سے ہی اسے کینہ تو اس نظروں سے دیکھتی آ رہی تھی۔ قاسم کو خود اندازہ نہیں تھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی صرف اور صرف اس وجہ سے اس سے نفرت کرتی ہے کیونکہ وہ ایک معمولی سی نوکری کرتا ہے۔ سائرہ کی امی نے یہ بات ایک بار اس کے کانوں میں ڈالی تھی کہ قاسم کے گھر والے رشتے کی بات کر رہے ہیں، تب اس نے بہت واویلا مچایا تھا اور صاف الفاظ میں اپنی امی کو بتا دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس 2 کے انسان کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ شادی کے لیے وہ ایک بہت ہی زبردست اور امیر شخص کا انتخاب کرے گی جو اس کی ساری خواہشات کو پورا کر دے گا اور اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا۔ اس نے اپنی ماں کو یہ بھی بات کہی تھی کہ میں آپ کی طرح ساری زندگی ایک چھوٹی سی کوٹری میں نہیں گزار سکتی، بلکہ میں نے اپنی زندگی عیاشی سے گزارنی ہے اور بہت بڑے بنگلے میں گزارنی ہے۔ آج 26 اکتوبر 2023 قاسم اس وقت شیشے کے سامنے کھڑا خود کو ایک نظر دیکھ رہا تھا۔ آج اس کے جسم پر معمولی سا لباس نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی قیمتی 3 پیس سوٹ تھا۔ اس کے ہاتھوں پر ایک بہت ہی مہنگی گھڑی بندھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے کمرے کی حالت بھی پہلے سے بہت مختلف تھی۔ اب وہ ایک چھوٹی سی کوٹری میں موجود نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑے کمرے میں موجود تھا جہاں قیمتی فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر دیوار پر لگی تصویر پر ڈالی۔ یہ تصویر سائرہ کی تھی جو اس نے کل رات ہی یہاں پر آ کر لگائی تھی۔ اس نے اس تصویر کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، تمہاری وجہ سے ہی میں یہ سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اگر اس دن تم مجھے نہ دھتکارتیں تو میں کبھی بھی یہ ساری چیزیں حاصل نہ کر پاتا۔ قاسم کہاں پر ہو؟ تمہیں کتنی دیر ہے؟ اسی وقت ہی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی ماں کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، امی میں نیچے ہی آ رہا ہوں، آپ کو کیا ضرورت تھی زحمت کرنے کی؟ ارے بیٹا، زحمت کی کوئی بات نہیں ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کتنی دیر ہے، اس حساب سے میں سائرہ کے گھر والوں کو بتا دوں۔ بس میں نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا، شاکرہ بیگم کی نظر سائرہ کی تصویر پر پڑی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اپنے بیٹے کے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگیں، میں اچھی طرح سے دیکھ رہی ہوں، تم تو شادی سے پہلے ہی اپنی بیوی کے غلام بن گئے ہو۔ ماں کی بات سن کر وہ سنجیدہ انداز سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور انہیں کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے لوگوں کی غلامی کرنا چھوڑ دی ہے، اب میں انہیں اپنا غلام بناتا ہوں۔ خدا کا خوف کرو بیٹا، اس طرح کی باتیں منہ سے نہ نکالا کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، پھر وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکل گئیں۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس پہنچے، ایک گارڈ تیزی سے آگے ہوا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ بڑی بی بی اس عیش و عشرت پر بہت زیادہ خوش تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی اور اسے کہنے لگیں، دیکھا بیٹا، میں تمہیں ہمیشہ کہتی تھی کہ تم محنت کرو گے تو تمہیں محنت کا ضرور اجر ملے گا۔ جی امی، آپ ہمیشہ ہی ٹھیک کہتی تھیں۔ اس کے ذہن میں دوبارہ سے ماضی کے لمحات گھومنے لگے۔ یہ لمحات اسے ہمیشہ ہی تکلیف پہنچاتے تھے اور انہی لمحوں کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں آج تک خوش نہیں رہ پایا تھا۔ اپنی پہلی بیوی کو بھی اس نے اسی وجہ سے ہی بہت سی تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ اسے وہ دن بہت اچھے طریقے سے یاد آتا تھا جب اس نے سائرہ کی بڑی بہن سے شادی کی تھی۔
وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دن وہ انسان بہت بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اپنی محبت کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور لڑکے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ساحرہ کی آنکھوں میں اس وقت خوشی چمک رہی تھی اور اس کے لبوں سے مسکراہٹ دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی نظر ایک بار قاسم سے ملی تھی، تب اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جیسے اسے کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میں کبھی بھی تمہاری دلہن نہیں بنوں گی، لیکن تم نے میری بات پر یقین نہ کر کے اپنا نقصان کیا۔ رات کے وقت وہ اس کی بڑی بہن کے پاس گیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عاجزی سے کہنے لگا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم اپنے دل میں بہت سارے ارمان لے کر آئی ہو۔ اس کی بات سن کر بانو کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکان پھیل گئی۔ اسے اپنا یہ کزن شروع سے ہی بہت پسند تھا، لیکن جب اس کی ماں یہ بات کرتی تھی کہ وہ قاسم کی شادی سائرہ سے طے کرے گی تو اسے اپنے دل میں شدید تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اس پر یوں مہربان ہو جائے گی اور یہ انسان اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے آپ سے بچپن سے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر دی، اس کے شوہر نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے لہجے کو تھوڑا سا مضبوط کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ابھی میں تم سے جو بھی بات کروں گا وہ ساری باتیں تم تحمل سے سننا۔ میں جانتا ہوں کہ ان باتوں سے تمہیں بہت تکلیف پہنچے گی، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں؟ جب تک یہ بات میں تم سے نہیں کروں گا تب تک میرا دل سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ وانو کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، جو پہلی ہی رات اسے اس طرح کی باتیں کر کے ڈرا رہا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے تو اسے کہا تھا کہ اس کا شوہر اس سے محبت کا اظہار کرے گا اور اسے پیار بھری باتیں کرے گا، لیکن یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ قاسم نے اگلے ہی لمحے اسے جو بات بتائی، اسے سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کبھی تم سے محبت ہو پائے گی۔ میں نے ہمیشہ سائرہ سے ہی محبت کی اور اسے اپنے دل کے قریب پایا، لیکن امی کی باتوں سے مجبور ہو کر میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں تم سے معذرت کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی بھی وہ محبت نہیں دے پاؤں گا جس کی تم حقدار ہو۔ اس کے دل میں جو محبت کے محل کھڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی، جو انتہائی بے دردی سے اسے اس طرح کی باتیں کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ پھر اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک ایسے انسان کے سامنے اپنے آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی جسے اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس کے واش روم میں جانے کے بعد قاسم نے اپنے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیے اور زور زور سے کھینچنے لگا۔ اس وقت وہ بھی شدید تکلیف میں تھا۔ جس سے وہ محبت کرتا تھا اس کا حق آج وہ کسی اور عورت کو دینے جا رہا تھا، اور اس کے لیے اس کا دل کسی بھی طور پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی بیوی کا حق نہیں چکایا تو نہ صرف اسے گناہ ملے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیوی کے سامنے بھی شرمندہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس رات دو لوگوں کا ملن ہوا، لیکن دونوں کے ہی دل تکلیف میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک کو دوسرے کی ذات سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی اور دوسرے کی ذات پہلے کی باتوں کی وجہ سے کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد اسے تو جیسے بانو کے چہرے سے مسکراہٹ بالکل ہی دور ہو گئی تھی، ورنہ وہ بہت ہی خوش مزاج لڑکی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مذاق کرتی تھی اور ہنستی کھیلتی رہتی تھی۔ قاسم کی ماں شاکرہ بیگم نے جب اپنی بہو کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ ایک دن انہوں نے اپنی بہو کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور اسے کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے؟ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم بہت بجھی بجھی سی ہو۔ کیا تمہاری قاسم سے کسی بات پر کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں امی، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا اور مسکراتے ہوئے کہا۔ شاکرہ بیگم نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے دوبارہ سے کہنے لگیں، تم ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتی ہو لیکن تم اپنی خالہ سے کبھی بھی کوئی بات نہیں چھپا سکتی۔ چلو میرا بچہ، مجھے بتا دو کہ کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ ان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
بانو کو اس طرح سے روتا دیکھ کر انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے دل کو قدموں کے نیچے کچل دیا ہو۔ انہوں نے جلدی سے اسے اپنے سینے سے لگا دیا اور اسے تھپکتے ہوئے تسلی دینے لگی۔ دیکھو بیٹا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے جلدی سے اپنا مسئلہ بتاؤ، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بہت جلد تمہارا مسئلہ حل کر دوں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، امی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، قاسم کو مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ بیٹا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تم سے شادی کی ہے، بغیر محبت کے وہ تم سے کبھی بھی شادی نہیں کرتا۔ اب کی بار بانو نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، انہوں نے یہ شادی صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہی کی ہے۔ وہ آپ کو خوش کرنا چاہتے تھے، ورنہ انہیں میری ذات سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سائرہ سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ساری زندگی سائرہ سے محبت کرتے رہیں گے اور کبھی بھی مجھے حقیقی محبت نہیں دے پائیں گے۔ شاکرہ بیگم نے اس دن اپنے بیٹے کی اچھی خاصی کلاس لی تھی۔ ساری رات ہی انہوں نے اسے اپنے پہلو میں بٹھائے رکھا تھا اور اسے نصیحتیں کرتی رہی تھیں۔ صبح جب وہ ان کے کمرے سے نکلا تب اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بانو کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس کی ماں نے اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن آج اس کی بیوی کی شکایتوں کی وجہ سے اس کی ماں نے اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس دن کے بعد بانو کے ساتھ قاسم کا رویہ مزید برا ہو گیا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ سائرہ ان کے گھر چلی آئی۔ قاسم نے جب اسے اپنے صحن میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کا دل دوبارہ سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ماضی کے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ سائرہ جب بہت چھوٹی تھی تب وہ اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس سے اپنے کام کروانے لگی، لیکن پھر جیسے جیسے اس کی عمر بڑھنے لگی اس کی خواہشات اور تبدیل ہونے لگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی اونچا ہونے لگا۔ یوں وہ اس سے دور ہو گئی۔ قاسم کو دیکھ کر وہ دوبارہ سے عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی۔ ہر بار ہی سے یہ لگتا تھا جیسے سائرہ اس کا مذاق بنا رہی ہے اور اس کی حالت پر ہنس رہی ہے۔ اس وقت ہی اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ بہت جلد ہی اس لڑکی کو امیر ہو کر دکھائے گا۔ اس کے دل میں ایک ضد پیدا ہو گئی تھی کہ اب کسی طرح سے اس نے بہت سارے پیسے بنانے ہیں۔ سائرہ مسکراتے ہوئے اپنی بہن کے کمرے میں گئی، لیکن بانو کا رویہ بہت ہی روکھا تھا۔ وہ سائرہ کی کسی بھی بات کا سیدھے منہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے، تم مجھ سے اس لہجے میں کیوں بات کر رہی ہو؟ اس نے بانو کی طرف دیکھ کر شکایتی انداز میں پوچھا۔ کیونکہ تمہاری وجہ سے میرا گھر تباہ ہو گیا ہے، وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا شوہر بھی کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اپنی بیوی کو چلاتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، بانو کیا ہو گیا ہے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم نے ہی اسے یہاں پر بلایا ہے تاکہ تم مجھے تکلیف پہنچا سکو۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھے اس قدر… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی قاسم چلا اٹھا اور اسے کہنے لگا، خدا کے لیے منہ بند کر لو، کہ تمہاری بہن ہے اور تم سے ملنے کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ میرا اس کے ساتھ اب کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ سائرہ بھی خاموشی سے اپنے گھر چلی گئی۔ بانو کا رویہ دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر بانو کی جگہ وہ خود ہوتی تب بھی وہ اسی طرح کا ہی برتاؤ کرتی۔ اس نے اپنی ماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے تھے ویسے ویسے بانو کی تکلیف میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ قاسم اس سے کسی بھی موضوع پر سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ پھر جب قاسم کاروبار کرنے لگا تو اس کے پاس پیسے کم پڑ گئے۔ بانو جب اس کے پاس اپنا زیور لے کر گئی تو وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور اسے کہنے لگا کہ تم میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی اور کہنے لگی، کیونکہ میں نے آپ سے ہمیشہ ہی سچی محبت کی ہے۔ میری محبت میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں تھا، اور جو انسان سچی محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اس وقت بہت پریشان ہیں،
میں آپ کی یہ پریشانی برداشت نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے ہی آپ کے حوالے یہ کر رہی ہوں۔ اگر میرا کاروبار ڈوب گیا تو میں تمہارا یہ زیور کبھی بھی تمہیں واپس نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے جانچتی ہوئی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اب کی بار بھی وہ مسکرا دی اور کہنے لگی کہ مجھے کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کی طلب نہیں رہی، مجھے ہمیشہ سے ہی محبت کی طلب تھی، لیکن میں بہت بدقسمت ہوں، مجھے کبھی بھی محبت نہیں ملی، نہ اپنے گھر والوں کی محبت ملی اور نہ بھی اپنے شوہر کی محبت ملی۔ وہ اس وقت بہت تکلیف میں لگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ قاسم کا دل پہلی بار اس کی اس بات پر تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ وہ اس معصوم سی لڑکی کو اب سنبھال کر رکھے گا، وہ اسے مزید تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہ اسے مزید تکلیفیں نہیں پہنچائے گا۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں بانو کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کو وہ مزید مایوس نہ کرے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کا کاروبار اچھے طریقے سے چلنے لگا۔ قاسم کو امید تھی کہ جلد ہی اس کا کاروبار آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائے گا۔ اب وہ بانو سے محبت سے پیش آنے لگا تھا، اس کا خیال رکھنے لگا تھا، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرنے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے گھمانے کے لیے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ مگر ابھی بھی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں سائرہ کا خیال موجود تھا۔ اس بات کا اظہار وہ اب بانو کے سامنے نہیں کرتا تھا اور نہ وہ اپنی بیوی کے سامنے پہلے کی طرح اداس ہو جایا کرتا تھا۔ وہ جب آفس سے واپس آتا تھا تو اس کی بیوی معمول کی طرح اس کے لیے تیار بیٹھی ہوتی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک بہت ہی پیاری مسکراہٹ ہوتی تھی جسے دیکھ کر وہ بھی خوش ہو جاتا تھا۔ اس کو اپنی زندگی میں محبت تو نہیں ملی تھی، لیکن ایک سکون مل گیا تھا اور اسے اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ سکون محبت سے کئی گنا بڑھ کر اہم ہے۔ محبت تو صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے اور بے سکونی کا سبب ہے۔ اب اس کی زندگی اس کی بیوی کے گرد ہی گھومنے لگی تھی۔ اس کی خواہشات کو پورا کرنا اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہنا، صرف اور صرف یہی قاسم کے ذہن میں چھایا رہتا تھا۔ دوسری طرف جب سائرہ نے دیکھا کہ اس کی بہن کے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جلنے لگی۔ اب وہ قاسم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ اس کی ذات میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ جب بانو امید سے ہوئی تو اس کے ناز نخرے بھی بڑھ گئے اور قاسم فخر اب اس کے ناز نخرے اٹھانے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ بانو کو بیٹے کی بہت خواہش تھی اور وہ ہر وقت یہی بات کہتی رہتی تھی کہ میں ایک چاند سے بیٹے کو جنم دوں گی۔ تب قاسم اس کی بات پر انشاءاللہ کہہ دیتا تھا۔ ویسے اسے بیٹی کی طلب تھی اور وہ اکثر ہی بیٹی کے لیے دعا کرتا تھا، مگر اس نے اس بارے میں بانو کو نہیں بتایا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی منہ پھلا لے گی۔ وہ اس حالت میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے پریشان کرنا چاہتا تھا۔ اس کی غذا کا خیر ممکن طریقے سے خیال رکھتا تھا اور اسے سکون پہنچانے کی بھی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ گھر کی حالت بھی تھوڑے ہی عرصے میں بدل گئی اور پھر چند ہی مہینوں کے بعد انہوں نے گھر بھی بدل لیا۔ وہ ایک بہت بڑے بنگلے میں آ گئے تھے۔ دوسری طرف سائرہ نے جس لڑکے سے محبت کی تھی اس لڑکے نے اس سے فراڈ کیا تھا۔ وہ کوئی امیر انسان نہیں تھا، بلکہ وہ بھی ایک معمولی سا کلرک تھا جو اپنے دوست کی گاڑی اور پیسے سے سائرہ کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ بانو کی صحت ان دنوں بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی بتا رکھا تھا کہ اس کے جسم میں خون کی کمی ہے۔ اس دن قاسم کو اس بارے میں پتہ چلا کہ بانو بچہ پیدا کرنے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا تھا کہ اس بچے کو شروع کے دنوں میں ہی گرا دے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مارنا چاہتی تھی۔ اس بارے میں شاکرہ بیگم کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ تھا۔ انہوں نے قاسم سے یہ بات چھپائی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت ناراض ہوا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہو؟ تم جانتی بھی ہو کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس معصوم سی کانش سی لڑکی کو اپنی زندگی سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس لڑکی نے ہی تو اسے دوبارہ سے مکمل کیا تھا
اور اس کے دل میں اپنی محبت بھر دی تھی اور اس کی زندگی میں سکون لے کر آ گئی تھی۔ بانو پھیکے سے انداز میں مسکرانے لگی اور اسے کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میں اپنی نشانی اپنا بیٹا آپ کے پاس چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور موقع مل جائے گا کہ آپ اپنی محبت حاصل کر لیں۔ اس وقت وہ ہسپتال کے کمرے میں موجود تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی ڈلیوری ہو جانی تھی۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ آپ ابھی بھی سائرہ سے محبت کرتے ہیں، مگر آپ اس بات کا اظہار میرے سامنے نہیں کرتے۔ اکثر رات کو آپ سو رہے ہوتے ہیں تو اس کا نام پکارتے ہیں۔ اب کی بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں جانتی ہوں کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں اپنے دماغ کا کیا کروں جو ہر وقت ان باتوں کو سوچ کر پریشان ہوتا رہتا ہے۔ مگر اب مجھے یقین ہے کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، بانو نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسے کہنے لگی کہ آپ لاکھ انکار کر لیں، لیکن آپ کا دل اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ فکر مت کریں، میں آپ سے ناراض ہو کر اس دنیا سے نہیں جاؤں گی۔ میرا دل آپ سے ہمیشہ ہی راضی رہے گا، کیونکہ آپ کے دل میں کوئی اور موجود تھا، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی محبت مجھ پر نچھاور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور میں اس کے لیے آپ کی احسان مند رہوں گی۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میری بات سن رہی ہو نا؟ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، قاسم نے چلاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ہی وہ بھی درد سے چلانے لگی۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ اسے ڈلیوری روم میں لے کر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد قاسم کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھوں میں موجود تھا، مگر اس کے باوجود اسے لگ رہا تھا جیسے وہ خالی ہاتھ رہ گیا ہے۔ قاسم، کون سی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو؟ شاکرہ بیگم کی آواز سن کر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ کچھ نہیں امی، کاروبار کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس نے اپنی ماں سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور اس بارے میں تمہیں بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا سوچ رہے ہو؟ اپنی بیوی کو سوچ رہا تھا، یہ کہہ کر اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ تمہاری زندگی سے جا چکی ہے، بہتر یہی ہے کہ اب تم اپنی زندگی میں آنے والی نئی لڑکی کے بارے میں سوچو۔ اس کے لیے تو میں نے بہت کچھ سوچ کر رکھا ہوا ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا۔ شاکرہ بیگم کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ انہوں نے جلدی سے اپنے بیٹے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اسے تھپکتے ہوئے کہنے لگیں، دیکھو بیٹا، خبردار جو تم نے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے کی کوشش کی، میں اس کے لیے تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ نہیں امی، میں اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کروں گا، میں اس کی طرح ظالم تھوڑی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ یاد آنے پر اس نے ماں سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو اس کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ اس وقت نوشین کے گھر پر موجود ہے۔ نوشین قاسم کی بہن تھی جو اسی شہر میں ہی رہتی تھی۔ وہ تھوڑا سا مطمئن ہو گیا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ کسی زمانے میں یہ لڑکی اسے بہت پسند تھی، وہ اس پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، لیکن آج اسے اس لڑکی سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ سائرہ اس کے سامنے ہی کھڑی تھی اور شرما رہی تھی۔ سائرہ کی ماں اس سے آنکھوں ہی آنکھوں میں کمرے کے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ قاسم صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اس طرح سے بیٹھا دیکھ کر سب لوگوں کو تھوڑا سا عجیب محسوس ہوا، مگر وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ پھر جب اس نے اگلی بات کی تو سب لوگ ہی حیران رہ گئے۔ میں آج ابھی اور اسی وقت ہی سائرہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سائرہ جو کہ کمرے کے باہر ہی کھڑی تھی، یہ بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ سوچنے لگی کہ بہت جلد ہی اس کوٹری سے جان چھوٹ جائے گی اور وہ بھی ایک بہت بڑے بنگلے میں جا کر اپنی زندگی گزارے گی۔ بیٹا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ کیوں ممکن نہیں ہو سکتا؟ اس نے غصے سے پوچھا۔
اس کا یہ لہجہ دیکھ کر سائرہ کی ماں کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سائرہ جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور زور سے کہنے لگی کہ مجھے سب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سائرہ کی ماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا منہ نوچ ڈالیں، جس نے بے حیائی کی ساری حدیں کراس کر لی تھی۔ شاکرہ کو بھی اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا۔ دیکھا، جب یہ تیار ہے تو پھر آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اس نے عجیب سے انداز میں سائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی، بلکہ وہاں پر صرف اور صرف بے رحمی تھی۔ مگر نکاح کی تیاریوں میں بھی وقت لگے گا۔ انہوں نے ایک آخری بہانہ بنایا۔ یہ بہانہ بھی نہیں چل سکا۔ قاسم نے اپنے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے کچھ دوست پہنچ گئے جو مٹھائی لے کر آئے تھے اور اس کے علاوہ مولوی کو بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے ایک جوڑا سائرہ کے حوالے کیا۔ شاکرہ بیگم حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس نے اپنی ماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، مگر انہوں نے اس وقت اس سے بحث کرنا اچھا نہیں سمجھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بہت ہی سادگی سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ سائرہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ بس کسی طرح سے اس گھر میں جانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو اشتیاق سے گاڑی کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ شاکرہ بیگم کو اس کا یہ انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر یہ سب برداشت کرنا ان کی مجبوری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ قاسم کے بیٹے کو صرف ایک ہی لڑکی سچی محبت کر سکتی ہے، اور وہ لڑکی سائرہ ہے۔ اسی وجہ سے ہی انہوں نے یہ نکاح کروایا تھا۔ گھر جانے کے بعد قاسم نے اپنی ماں کو یہ بتایا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر پرانے فارم ہاؤس جا رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو شاکرہ بیگم کے پاس ہی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میں اسے یہاں پر کیسے سنبھالوں گی؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ اگر آپ اسے نہیں سنبھال سکتی تو اسے نوشین کے حوالے کر دیجیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اسے بہت اچھے طریقے سے سنبھالے گی۔ یہ کہہ کر اس نے سائرہ کو اشارہ کیا اور اسے گھر سے باہر نکلنے کا کہا۔ اب سائرہ بھی کافی حد تک پریشان ہو چکی تھی۔ باتیں تھوڑی تھوڑی سی سمجھ میں آنے لگی تھیں، اور اسے اپنے شوہر کا رویہ دیکھ کر بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسے لے کر فارم ہاؤس چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو وہ اسے کہنے لگا کہ تم دلہن کیوں نہیں بنی ہوئی؟ میں تو تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں ایک بیوٹیشین کو بلا لیتا ہوں، تھوڑی ہی دیر بعد وہ تمہیں تیار کر لے گی۔ سائرہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بیوٹیشین آئی۔ اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے سائرہ کو تیار کیا اور اسے دلہن بنا کر کمرے میں بٹھا دیا۔ قاسم جب کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے خوشی نہیں ہوئی، بلکہ اسے غصہ آنے لگا، کیونکہ جس وقت وہ سائرہ کی اپنی زندگی میں آنے کی امید کر رہا تھا، اس وقت سائرہ نے اسے بری طرح سے دھتکار دیا تھا، اور ابھی بھی وہ صرف اور صرف دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ تھی۔ سائرہ سے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کا اظہار کرے گا، اسے بتائے گا کہ وہ اتنا عرصہ اس کا انتظار کرتا رہا اور کیسے اس نے یہ عرصہ گزارا۔ سائرہ سے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کا اظہار کرے گا، اسے بتائے گا کہ وہ اتنا عرصہ اس کا انتظار کرتا رہا اور کیسے اس نے یہ عرصہ گزارا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گیا، اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتارا۔ سائرہ اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ قاسم نے اس کے چہرے پر تھوکا اور اسے کہا کہ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ تم نے صرف اور صرف دولت کی وجہ سے مجھ سے شادی کی ہے، مگر تمہیں میں ایک بات صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ میری دولت میں سے تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ میں تمہیں یہاں صرف اس وجہ سے لایا ہوں کیونکہ میں تم سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تم میری بیوی کی موت کی ذمہ دار ہو، تمہاری وجہ سے ہی وہ اس دنیا سے گئی ہے۔ مجھے بعد میں ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بہت زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے ہی اس کی حالت بگڑ گئی تھی۔ اسے ٹینشن دینے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری ہی تھی۔ سائرہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے اس طرح کی باتیں مت کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں ڈرانے کے لیے ہی تو یہاں پر لایا گیا ہے۔
تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں یہاں پر تمہارے ساتھ ہنی مون مناؤں گا اور تم سے محبت کا اظہار کروں گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں اپنی بیوی کی موت کو نہیں بھولا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے فارم ہاؤس کے نیچے بنے ایک تہہ خانے میں لے کر چلا گیا۔ سائرہ خود کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اسے تہہ خانے کے اندر دھکا دے کر اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ سائرہ دروازہ پیٹنے لگی اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ وہ اسے باہر نکالے، مگر قاسم کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کسی قسم کے کوئی جذبات موجود ہی نہ ہوں۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ سائرہ ساری رات ہی روتی رہی، تڑپتی رہی۔ اس تہہ خانے میں بہت ہی گندی سی بدبو تھی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ یہ بدبو کس چیز کی ہے۔ ساری رات اس نے تکلیف میں گزاری تھی۔ بیٹھنے کی وجہ سے اس کی کمر تختہ بن گئی تھی۔ صبح کے وقت دروازہ کھلا۔ ایک نوکرانی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر سائرہ کو بے دردی سے باہر نکالا اور اس کے ہاتھوں میں جھاڑو تھماتے ہوئے کہنے لگی کہ جلدی سے اب اس گھر کی صفائی شروع کر دو۔ سائرہ نے ایک نظر اس بڑے سے فارم ہاؤس پر ڈالی اور بے یقینی سے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اس عورت نے سائرہ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے قاسم نے کہا ہوا تھا۔ سائرہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی یہاں پر ایک بھی بات نہیں سنی جائے گی۔ اس نے خاموشی سے وہ جھاڑو پکڑا اور پورے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ پہلے وہ ایک بڑے بنگلے میں رہنے کے خواب دیکھتی تھی، لیکن اب اسے اس بنگلے کو دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سارے بنگلے کو صاف کرنے میں اسے تقریباً 3 دن لگ جانے تھے، اور وہ عورت آج ہی اسے سب کچھ کروانا چاہ رہی تھی۔ پہلے اس کی خواہش ہوتی تھی کہ اسے نوکر چاکر ملے، لیکن ابھی اس عورت کو دیکھ کر وہ اپنی خواہش پر پچھتا رہی تھی۔ اس سے اپنی دعاؤں پر بھی رونا آ رہا تھا۔ رات کے وقت جب وہ سارے کام کر کے فارغ ہوئی تو وہ عورت اس کے پاس آئی اور اس کے سامنے ایک سوکھی سی روٹی اور پانی میں گھلی ہوئی دال رکھ دی۔ سائرہ نے بے یقینی سے اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا جس کے تاثرات سپاٹ تھے۔ اگر تم نے نہیں کھانا تو مجھے بتا دو، میں لے کر چلی جاتی ہوں۔ وہ اٹھانے ہی لگی تھی کہ سائرہ نے تیزی سے وہ دونوں چیزیں اٹھا لیں اور کھانا کھانے لگی۔ وہ اس وقت بہت بھوکی تھی۔ کل رات سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور پورا دن کام کرنے کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ وہ سوکھی ہوئی روٹی اور کھلی ہوئی دال اس نے بہت آرام سے کھا لی۔ اس نے عورت سے پوچھا، کیا مجھے کھانا مل سکتا ہے؟ تو جواباً اس عورت نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس کی نگاہ قاسم کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن قاسم اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر نظر آنے والے منظر کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سائرہ کو لگا تھا کہ وہ اسے اب بنگلے کے اندر کسی کمرے میں سونے کے لیے کہے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اسے دوبارہ اسی تہہ خانے میں لے کر گئی اور اسے اندر دھکا دے دیا۔ وہاں پر لیٹنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور جگہ بھی بہت تھوڑی تھی، کیونکہ باقی ساری جگہ پر سامان پڑا ہوا تھا۔ مکڑی کے جالوں کو دیکھ کر اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے تھے ویسے ویسے اس کی حالت بھی بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ روز رات کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی اور دعا کرتی کہ اس کی اس جہنم سے جان چھوٹ جائے، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے یہ جہنم اس کے نصیب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کبھی بھی وقت نہیں گزارا تھا۔ اسے اپنے گھر والوں کی موجودگی میں کوفت ہوتی تھی۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں ہی رہنا پسند کرتی تھی، لیکن اب بھی یہ تنہائی اسے کاٹ رہی تھی اور اسے اپنے گھر والوں کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ صرف اور صرف تھوڑی ہی دیر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی، ان کی گود میں سر رکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب وہ بنگلے کی صفائی کر رہی تھی، جب اسے قاسم نظر آ گیا، وہ روتی ہوئی قاسم کے پاس گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ قاسم نے اس کے چہرے کی طرف ایک نظر دیکھا اور دوبارہ سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی باہر نکلتی، عورت نے اسے پکڑ لیا اور دوبارہ سے اسے مارنے لگی، پھر اسے کاموں پر لگا دیا۔ دوسری طرف شاکرہ بیگم قاسم سے روز ہی بات کرتی تھیں، لیکن ان کی اپنی بہو سے بات نہیں ہوتی تھی۔
जब वो अपनी बहू के बारे में पूछती तो उनका बेटा टाल देता और कहता कि वो कोई काम कर रही है या फिर घूमने के लिए गई हुई है। शाकरा बेगम को ये बात हजम नहीं हो रही थी। जब उन्होंने कासिम से कहा कि तुम मुझसे कोई झूठ तो नहीं बोल रहे, तो कासिम का चेहरा एकदम ही सुर्ख पड़ गया और यहाँ पर उनका शक भी यकीन में बदल गया। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि उनकी बहू किसी मुश्किल में है। उस दिन वो कासिम को बताए बगैर ही इस फार्म हाउस में चली गईं, जहाँ पर जाकर जब उन्होंने सायरा की हालत देखी तो उन्हें लगा कि उनके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और रोते हुए सफाई कर रही थी। जब उसने शाकरा बेगम को देखा तो उसने झाड़ू वहीं पर फेंका और भागती हुई उनके पास गई। वो उनके गले लग गई, रोते हुए कहने लगी, अम्मी मेरी मदद करें, मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकाल दें। शाकरा बेगम को भी अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। नौकरानी को देखकर उनका दिमाग गुस्से से घूम गया। नौकरानी ने जब अपनी मालकिन को वहां पर देखा तो वो भी शर्मिंदा हो गई और गर्दन झुकाते हुए कहने लगी, ये सब करने के लिए मुझे साहब ने कहा था, मैं बेबस हूँ, अभी और इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये कहकर उन्होंने नौकरानी को निकाल दिया और सायरा को वापस अपने साथ लेकर चली गईं। नौकरानी इन्हें इसी वक्त ही कासिम को कॉल करके खबर दे दी थी, लेकिन कासिम को ना कोई खौफ था और ना ही कोई पछतावा था। जब वो अपने घर गया और उसकी माँ ने उसे समझाया तो वो बहुत ही आराम से कहने लगा, इसके साथ जो कुछ भी हुआ है ये इसका दिमाग सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी था। ये खुद को बहुत बड़ी तोप चीज़ समझने लगी थी। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने अपनी बीवी पर कितना बड़ा जुल्म किया है? कासिम मुस्कुराने लगा और इन्हें कहने लगा, मैंने इस पर किसी किस्म का जुल्म नहीं किया, बल्कि मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ इंसानों और चीज़ों की कदर करना सिखाई है। मैंने इसके अंदर से लालच ख़त्म कर दिया है और इसे एक साबिर और शाकिर औरत बना दिया है। ये कहकर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगा। उसकी कही हुई बात सच साबित हुई थी। उस दिन के बाद सायरा वाकई बहुत बदल गई थी। अब वो पहले की तरह लालची नहीं रही थी। वो ना सिर्फ अपने घर वालों की कदर करने लगी थी, बल्कि अब वो कासिम से भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहती थी। चीज़ें दुरुस्त होने लगी थीं, मगर एक चीज़ की कमी थी, वो थी मोहब्बत। कासिम इससे नफ़रत नहीं करता था। उसके दिल में अभी भी सायरा के लिए मोहब्बत मौजूद थी, मगर वो इस बात का इज़हार सायरा के सामने नहीं करता था। थोड़ा सा मज़ीद वक्त गुजरा तो इसे अंदाज़ा होने लगा कि इसे अब अपनी बीवी के करीब हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी बीवी अब बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। और फिर उस रात उसने दोबारा से सायरा से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया। उसने उससे अपने रवैये की माफ़ी नहीं मांगी थी। जब सायरा ने उसे माफ़ी मांगने के लिए कहा तो वो इसे आंखें दिखाने लगा और कहने लगा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और मुझे इस पर किसी भी किस्म का कोई पछतावा नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ इस तरह की कोई हरकत ना हो तो औकात में रहना। इसके बाद सायरा अपनी ज़िंदगी को कासिम की मर्ज़ी से गुजारने लगी। इसकी शादी को 4 साल गुजर चुके थे, लेकिन वो इन 4 सालों में एक बार भी नहीं पछताई थी। कासिम जो भी फैसला करता था बेहतर ही होता था। वो अब खुश थी, मुतमईन थी और कासिम से मोहब्बत करती थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।